بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اس دنیا کو ایک دن فنا ہو جانا ہے اور ہر جاندار کو موت آ جانی ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان مردود کی موت بھی ایک دن ہونی ہے۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ درس دے رہے ہیں۔ اس وقت حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے، جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کریم، شیطان میرا دشمن ہے، تو نے اسے قیامت کے لیے مہلت عطا فرمائی ہے۔ جب وہ مجھ پر موت طاری ہوتے دیکھے گا تو ہنسے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، جبکہ آپ کے دشمن شیطان کو ایک وقت تک کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہوگا۔ جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو وہ اگلے پچھلوں کی تکلیف کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بتائیے شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آپ کو شیطان مردود کی موت کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا، ربی حسبی حسبی، یعنی اے اللہ کریم، مجھے کافی ہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بیان کر کے خاموش ہو گئے تو لوگوں پر دہشت طاری تھی۔ کسی نے پوچھا، اے کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں، شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بتانے سے انکار کیا، پھر فرمایا، جب دنیا اپنے اختتام پہ ہوگی، سور ہو کے جانے کے بالکل قریب ہوگا، اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کچھ خریداری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک زوردار دھماکے جیسی آواز آئے گی۔ اسے سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر 3 دن تک انہیں ہوش نہیں آئے گا، باقی آدھے لوگوں کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ پاگل ہو کر رہ جائیں گے۔ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین و آسمان کے درمیان بجلی گرجنے جیسی زوردار آواز گونجے گی اور اسی کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت تک شیطان کو مہلت دی گئی ہے۔ اب اللہ پاک حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیں گے، اے ملک الموت، میں نے اگلے پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے، تجھ میں تمام اہل زمین و اہل آسمان کی طاقت دے رکھی ہے، آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے، آج میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچو اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اور آج تک جتنے جنوں اور انسانوں پر موت کی تکلیفیں طاری ہوئی ہیں، ان سب کی تکلیفوں کے مجموعے سے کئی زیادہ تکلیف اس مردود پہ طاری کر دو۔ پھر اس کے ساتھ ہی دوزخ کے دروازے کھول دینے کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس آئیں گے کہ اگر آپ کی اس شکل و صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو برف کی طرح پگھل جائیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام شیطان کو جھڑکیں گے، آپ کی جھڑکنے کی آواز ایسی گرجدار ہوگی
کہ اگر مشرق و مغرب والے اسے سن لیں تو ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، اے خبیث رک جا، تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج تمہیں ان سب کی تکلیف کے برابر تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نے کتنی لمبی زندگی پائی، کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، وہ سب جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تیری مہلت ختم ہوئی، اب بھاگ، کہاں تک بھاگے گا؟ اس وقت شیطان مردود کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی۔ یہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق تو کبھی مغرب کی طرف جائے گا، کبھی سمندر میں غوطہ لگائے گا، مگر جہاں بھی پہنچے گا حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے سامنے ہی ملیں گے۔ اسی طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پہ پہنچے گا اور کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اللہ اکبر، کیسا خبیث ہے، ایسی حالت میں بھی اپنے گناہ کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہوگا۔ خیر، اب یہ بھاگتا ہوا اس جگہ آ جائے گا جہاں پہلی بار مردود ہو کر زمین پہ اترا تھا۔ یہاں زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی، جہنمیوں کو ہانکنے والے فرشتے اب اسے گھیر لیں گے اور اسے کانٹے دار زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب جب تک اللہ پاک چاہے گا یہ نزع کے درد اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اٹھا کر کہا جائے گا، اے آدم، اے حوا، یہ تمہارا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں گرفتار ہے۔ جب وہ اس بدبخت مردود کو حالت نزع میں تڑپتے تکلیف کے سبب لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کر تو نے ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آخر شیطان مردود تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ میرے بھائیوں، غور فرمائیے، شیطان مردود کی کیسی مٹی پلید ہوگی، کیسی ہولناک سزاؤں میں مبتلا ہوگا۔ یہ تو ابھی صرف نزع کی کیفیت کا بیان ہے۔ روز قیامت جہنم میں اس مردود کو جو سزا ہوگی اس کا بیان کون کر سکتا ہے؟ جانتے ہیں اس مردود کو یہ سزا کیوں ملی؟ اس کا ایسا بھیانک انجام کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس بدبخت نے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، نبی کے مقابلے میں تکبر کیا، اللہ پاک کا نافرمان ہوا۔ اللہ پاک کے حکم کے سامنے اس مردود نے اپنی عقل دوڑائی، جس کے سبب ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو گئی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا، آپ اور آپ کی اولاد کو اشرف المخلوقات یعنی ساری مخلوق میں زیادہ عزت والا بنایا، آپ کو اپنا خلیفہ کیا۔ یہ ساری عنایت اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تھیں، جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تھا۔ اس نور کی برکت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں کی اس پاک جماعت میں شیطان بھی تھا، اسے اپنی عبادت پر غرور تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے نہ کیا۔ اس بدبخت نے تکبر کیا اور بولا، میں آگ سے بنا ہوں، آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یہ بدبخت شیطان عقل کا اندھا تھا، اسے یہ تو نظر آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم پاک مٹی سے بنایا گیا ہے، مگر یہ دکھائی نہ دیا کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غرور و تکبر کو ناپسندیدہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں
غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ نبیوں کا ولیوں کا باادب رکھے. آمین.